یہ ایک ایسا خیال ہے جس کے بارے میں ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے ہیں نا؟ لیکن ذرا تصور کریں اگر یہ خوفناک خواب حقیقت بن جائے تو چلیں آج قدم بقدم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ایک عالمی جنگ کی شکل کیسی ہوگی۔ تو چلیں ایک منظر بناتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ یہ ایک بالکل عام سا دن ہے، جیسے کوئی بھی دوسرا دن۔ صبح کا وقت ہے، شاید کافی کی خوشبو آ رہی ہے، لوگ اپنے کام پر جانے کی جلدی میں ہیں اور خبروں میں بھی وہی روزمرہ کی باتیں چل رہی ہیں۔ مطلب سب کچھ بالکل نارمل ہے۔ اور پھر ایک دم سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ فون پر ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے، پھر ایک اور۔ ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہر کوئی اپنی اسکرین کو سکتے کے عالم میں دیکھ رہا ہے۔ ٹی وی اسکرینوں پر بس ایک ہی جملہ چمک رہا ہے، بریکنگ نیوز۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جب ہماری دنیا جیسی ہم اسے جانتے ہیں بکھر جاتی ہے۔ تیسری عالمی جنگ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے۔ لیکن پچھلی جنگوں کے بارے میں جو کچھ بھی سنا یا پڑھا ہے اسے بھول جائیں۔ یہ خندقوں میں لڑی جانے والی جنگ نہیں ہوگی، نہیں، بالکل نہیں۔ اب میدان جنگ پوری دنیا ہے، اور ہتھیار وہ تو روشنی کی رفتار سے کام کرتے ہیں۔ ذرا اس بارے میں سوچیں، پہلے جنگوں کا مطلب ہوتا تھا میدانوں میں فوجیں۔ آج میدان جنگ ہر جگہ ہے، ہمارے سروں کے اوپر، آسمان میں، سمندر کی گہرائیوں میں، خلا میں، اور ہاں ان ڈیجیٹل نیٹ ورکس میں بھی جو ہم سب کو جوڑتے ہیں۔ پلک جھپکتے ہی پورا سیارہ ایک فرنٹ لائن بن جاتا ہے۔ پہلا حملہ کسی دھماکے کی آواز سے نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ ایک ڈیجیٹل خاموشی سے ہوگا۔ بینکنگ سسٹم ایک دم مفلوج ہو جائیں گے، پاور گریڈ بند ہونے سے اندھیرا چھا جائے گا، اور رابطے سب ختم۔ ذرا اس افراتفری کا تصور کریں جب فون کام نہ کرے، گھر میں روشنی نہ ہو اور بینک میں موجود پیسے غائب ہو جائیں۔ اس ڈیجیٹل افراتفری کے بعد اصل فزیکل جنگ شروع ہوتی ہے، اور یہ جنگ لڑیں گی مشینیں۔ ڈرونز کے جھنڈ آسمان پر چھا جائیں گے، اور ہائپرسونک میزائل آواز سے بھی تیز پہنچ کر حملہ کریں گے۔ یہ جنگ کمپیوٹر کی رفتار سے لڑی جائے گی، جہاں انسان کا فیصلہ کرنا بہت سست پڑ جاتا ہے۔ اور پھر جب ساری حکمت عملیاں ناکام ہو جاتی ہیں تو وہ آخری حد بھی پار کر لی جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب وہ ہو جاتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال۔ اور یہ ہمیں اس خوفناک منطق تک لے آتا ہے جسے میوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن یعنی میڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے، جیسے ہی ایک میزائل فائر ہوتا ہے جواب میں دوسرے بھی فائر ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جسے جیتا جا سکے، یہ تو پوری دنیا کی اجتماعی خودکشی جیسا ہے۔ پچھلی جنگوں کے اعداد و شمار کو بھول جائیں، اب بات لاکھوں کی نہیں ہو رہی، اب بات ہو رہی ہے اربوں کی۔ پورے کے پورے شہر، نیو یارک، لنڈن، ٹوکیو، ایک لمحے میں روشنی کے جھماکے میں غائب ہو سکتے ہیں، اور پیچھے کیا بچے گا؟ بس دیواروں پر جلے ہوئے سائے۔ اور جو لوگ پہلے دھماکوں سے بچ بھی جائیں گے ان کے لیے کوئی سکون نہیں ہوگا، بلکہ ایک نیا اور شاید اس سے بھی زیادہ خوفناک مرحلہ شروع ہوگا، جسے کہتے ہیں نیوکلیئر ونٹر۔ یہ ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیں، بڑے بڑے ایٹمی دھماکے فضا میں بے تحاشا دھواں اور راکھ پھینکیں گے، اور یہ دھواں ایک ایسی چادر بنا دے گا جو سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے ہی نہیں دے گی۔ نتیجہ، دنیا کا درجہ حرارت تیزی سے گرے گا، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، اور پوری دنیا میں قحط پھیل جائے گا۔ اور جب لوگ بھوکے اور ٹھنڈ سے مر رہے ہوں گے تو معاشرے کا جو ڈھانچہ ہے وہ بکھر جائے گا، قانون اور نظام کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، شہر خوراک اور صاف پانی کے لیے جنگ کے میدان بن جائیں گے، ہر طرف بس خوف اور مایوسی کا راج ہوگا۔ اس نئی دنیا میں جیسا کہ یہاں لکھا ہے، صرف ایک ہی قانون چلے گا: زندہ رہو۔ پرانے اخلاق، پرانے اصول سب بے معنی ہو جائیں گے۔ لوگ اگلا دن دیکھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں گے۔ تو کیا بس یہی اختتام ہے؟ کیا انسانیت کی کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے؟ یا پھر اس راکھ کے ڈھیر سے کیا کوئی نئی شروعات بھی ممکن ہے؟ تاریخ ہمیں ایک بات ضرور بتاتی ہے کہ انسان بہت لچکدار ہے۔ ان کھنڈرات میں سے ہی بچ جانے والے لوگ اکٹھے ہوں گے، وہ نئی آبادیاں بنائیں گے، پرانی سرحدوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ دوبارہ تعمیر کرنے کی مشترکہ ضرورت پر، اور آہستہ آہستہ زندگی دوبارہ پٹری پر آئے گی۔ لیکن یہ پہلے جیسی دنیا نہیں ہوگی، بالکل نہیں۔ سب سے بڑی تبدیلی باہر نہیں بلکہ انسان کے اندر آئے گی، اس کی سوچ میں آئے گی۔
تباہی کے اتنے قریب سے گزرنے کے بعد شاید انسانیت آخرکار جنگ کی اصل قیمت اور امن کی حقیقی قدر کو سمجھ جائے۔ اور یہ بات ہمیں ایک حتمی سچائی کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم یا تو حیران انگیز چیزیں تخلیق کریں یا ناقابل تصور تباہی مچا دیں۔ تخلیق اور فنا کے بیچ انتخاب صرف اور صرف ہمارا ہے۔ آج بھی ایسے ہزاروں ہتھیار موجود ہیں، بس ایک غلط فیصلے، ایک غلط بٹن دبنے کے منتظر۔ اور یہ ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے، کیا ہم یہ خوفناک سبق اسے حقیقت میں جھیلنے سے پہلے سیکھ پائیں گے؟